ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز کھیتوں اور مٹی کے گھروں سے گھرا ایک پرسکون گاؤں تھا، جہاں دو دوست حسن اور کریم رہتے تھے۔ دونوں بچپن سے ایک ساتھ کھیلتے، دریا کے کنارے دوڑتے اور شام کو گاؤں کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر زندگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ان کی سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی گئی۔ کریم ہمیشہ محنت اور کوشش پر یقین رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان اگر دل سے محنت کرے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن حسن کی سوچ بالکل الٹ تھی۔ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا، چاہے انسان کچھ بھی کر لے۔ گاؤں کے لوگ بھی ان دونوں کی اس بحث کو سن کر مسکراتے تھے، کیونکہ ہر دوسرے دن ان کے درمیان یہی گفتگو چھڑ جاتی تھی۔ ایک شام جب سورج سرخ روشنی بکھیرتے ہوئے ڈھل رہا تھا اور ہوا میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، تو دونوں دوست برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اسی وقت حسن نے پھر کہا کہ دنیا میں سب کچھ قسمت سے ہوتا ہے۔ کریم نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا کہ اگر ایسا ہوتا تو محنت کرنے والے لوگ کامیاب کیوں ہوتے؟ بات آہستہ آہستہ بحث میں بدل گئی اور آخر دونوں نے طے کیا کہ وہ اس بات کو آزما کر دیکھیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کامیابی انہیں قسمت دیتی ہے یا محنت۔ اگلی صبح ابھی سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ دونوں دوست سفر پر روانہ ہو گئے۔ گاؤں کی گلیاں سنسان تھیں اور ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ وہ ایک کچے راستے پر چلتے ہوئے کھیتوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، جہاں دور دور تک ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد راستہ سنسان جنگل کی طرف مڑ گیا اور فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اچانک انہیں راستے کے کنارے ایک بوڑھا مسافر نظر آیا، جو بہت کمزور اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے دھول سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے پاس ایک بڑا اور بھاری تھیلا رکھا ہوا تھا۔ بوڑھا آدمی بمشکل سانس لے رہا تھا، جیسے اس نے بہت لمبا سفر کیا ہو۔ اس نے دونوں کو دیکھا تو امید بھری نظروں سے کہا، بیٹو، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یہ تھیلا بہت بھاری ہے اور میں اسے بازار تک نہیں لے جا پا رہا۔ کریم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی بات سنی اور مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مگر حسن نے شک بھری نظر سے بوڑھے کو دیکھا اور آہستہ سے کریم کے کان میں کہا کہ شاید یہ کوئی فریب ہو۔ پھر وہ بلند آواز میں بولا، اگر میری قسمت میں دولت لکھی ہے تو وہ مجھے بغیر محنت کے بھی مل جائے گی، میں یہ بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ کریم نے حسن کی بات پر کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے تھیلا اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے تھیلا کندھے پر رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ واقعی بہت بھاری ہے۔ اس کے قدم آہستہ ہو گئے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بوڑھے کے ساتھ لمبے راستے پر چلنے لگا۔ سورج آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا تھا اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ کریم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی بار ایسا لگا کہ وہ رک جائے، مگر پھر اسے اپنے الفاظ یاد آتے کہ محنت ہی انسان کو کامیابی دیتی ہے۔ دوسری طرف حسن کبھی آگے چلتا، کبھی پیچھے رک کر درخت کے سائے میں آرام کرتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ شاید قسمت اسے بغیر محنت کے ہی کوئی موقع دے دے گی۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو فضا بدل گئی۔ شور، لوگوں کی آوازیں اور بازار کی رونق دور سے ہی سنائی دینے لگی۔ کریم تھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا، کیونکہ اس نے ایک ضرورت مند کی مدد کی تھی۔ جب وہ شہر کے مصروف بازار میں پہنچے تو بوڑھا آدمی اچانک رک گیا۔ اس نے آہستہ سے مسکرا کر کریم کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، تم نے راستے بھر میری مدد کی ہے اور کبھی شکایت نہیں کی۔ تمہیں معلوم بھی نہیں کہ تم نے کتنی بڑی نیکی کی ہے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ تھیلا زمین پر رکھا اور اس کا منہ کھول دیا۔ جیسے ہی تھیلا کھلا، سورج کی روشنی اس کے اندر پڑی اور چمک پورے ارد گرد پھیل گئی۔ کریم حیران رہ گیا، کیونکہ تھیلے کے اندر سونے کے سکے اور قیمتی پتھر بھرے ہوئے تھے، جو روشنی میں چمک رہے تھے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا کہ یہ سب اس کا مال ہے اور وہ اس میں سے کریم کو انعام دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے بغیر کسی لالچ کے محنت اور نیکی کی ہے۔ اسی لمحے حسن بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے چمکتے ہوئے سکے دیکھے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ حسن خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا اور اس کے دل میں افسوس بڑھتا گیا۔ اسے یاد آیا کہ اگر وہ بھی کریم کے ساتھ تھیلا اٹھانے میں مدد کرتا تو شاید آج اس کے حصے میں بھی کچھ آتا۔ اس نے آہستہ سے کریم سے کہا کہ آج اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، کیونکہ وہ صرف قسمت کے انتظار میں بیٹھا رہا، جبکہ کریم نے محنت اور نیکی کو ترجیح دی۔
کریم نے مسکراकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि किस्मत ज़रूर होती है, मगर वो उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। हसन ने उसी वक्त फैसला किया कि वो अपनी सोच बदल देगा और ज़िंदगी में मेहनत करना शुरू कर देगा। वक्त गुजरता गया और वाकई हसन ने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद उसकी ज़िंदगी भी बेहतर होने लगी और वो भी कामयाबी की तरफ बढ़ने लगा। गांव के लोग जब इन दोनों दोस्तों की कहानी सुनते तो हैरान रह जाते और यही कहते कि इस दुनिया में किस्मत अहम ज़रूर है, मगर असल कामयाबी हमेशा उसी इंसान के कदम चूमती है जो हिम्मत, सब्र और मेहनत को अपना रास्ता बना लेता है।